قیامت کا دن ہوگا، حاجی صاحب آئیں گے، عبدالحنان صدیقی صاحب آئیں گے، تقریروں میں اعلیٰ، سخاوت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، نمازوں میں تقوی میں اعلیٰ، اللہ فرمائیں گے کھلے آٹھوں دروازے، ہر چیز جاننے کے باوجود کھلے آٹھوں دروازے جا، پیچھے سے رونے کی آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے کون رو رہی ہے؟ اللہ اس کی دھی رو رہی ہے، 5 بہنوں کی، 5 بھائیوں کی بہن رو رہی ہے، ہر ایک کا عبدالحکیم میں مارکیٹ تھی، پلازا تھا، اس کا کرائے کا مکان تھا، دینے کے لیے کرائے کو نہیں تھا، اللہ فرمائیں گے باپ کی وراثت تھی جی، ساری بیٹوں کو دے دی، بیٹی کو نہیں دی، اللہ فرمائیں گے ادھر اس کو بلا لو، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے، دروازے بند کر دو، پہلے یہ بتا اب بیٹی کو کیوں رلا کے آیا ہے؟ میرے عزیزوں اس کا ایک آنسو تیرے میرے لیے جنت کے 8 دروازے بند کر دے گا۔ یہ اس چینل کے ذریعے دین کا پیغام پوری دنیا کے اندر تم پہنچاؤ، بہت اچھے بڑا دین کا کام کرتے ہیں۔ صلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میدان محشر میں میرے لیے جنت سے ممبر منگوایا جائے گا جس کا نام مقام محمود ہے، اور حضور نے اپنے امتیوں سے فرمایا میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو۔ یہ جنت سے ممبر منگوایا جائے گا اور اللہ مجھے حکم کریں گے میرا نبی اس پہ بیٹھ۔ میں نے کہا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے آپ اس کے اوپر بیٹھیں، یہ مقام محمود، یہ ممبر آپ کو اڑا کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ ممبر پر بیٹھ کر چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں میرے یارو، میں خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹھوں گا نہیں، اس ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے بیٹھتا کیوں نہیں؟ میں کہوں گا میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ فرمائیں گے بیٹھ کے کیوں نہیں جاتا؟ یا اللہ وہ ممبر پر بیٹھ کے کیسے جاوے؟ اس کی امت میدان محشر میں تنہا کھڑی ہو۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں پریشان نہ ہونا، جب تک ایک کو اللہ سے چھڑا کے جنت میں نہ لے جاؤں، رو رو کے دکھا کر جنت میں نہ لے جاؤں، میں ممبر کے اوپر کوئی نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھنڈا ہو کا برا، ٹھنڈی سا، اب پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہوگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ٹھنڈی سی۔ یا رسول اللہ کیا دل میں بات آئی؟ پتہ نہیں میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا۔ اللہ، چمڑے بلال کے اترے، ابو بکر کے جسم کے کپڑے اترے، مصعب بن عمیر گھر سے بے گھر ہوا، سمیہ کے چمڑے اترے۔ اللہ اکبر۔ آل یاسر کا میرے عزیزوں کنبہ اجڑ گیا۔ یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والے ہم ہیں؟ فرمایا نہیں تم تو میرے صحابی ہو۔ یا رسول اللہ پھر آپ کے چاہنے والے کون ہیں؟ تم نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، اللہ نے تمہیں صحابی بنا دیا۔ عبدالحکیم والوں سے کہہ دو تم نے مجھے دیکھا بھی کوئی نہیں، میرے سے محبت کرو گے، تمہاری محبت مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، اور تمہارے دل کے اندر کیا خیال آئے گا کب حضور سے ملاقات ہوگی، اور دعائیں کر کے رہو گے، اللہ حوض کوثر پر ملا دینا، اللہ خواب میں دیدار کرا دینا، اللہ میدان محشر میں شفاعت کے جھنڈے تلے کھڑے کر دینا۔ جاؤ عبدالحکیم خانے وال پیر محل آباد والوں کو کہہ دو اللہ اکبر، اسی چاہت کو برقرار رکھنا، جنہوں نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، چمڑ جڑوائے، وہ میرے صحابی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے دیکھا کوئی نہیں، کلمہ پڑھوایا، ختم نبوت کے شہید بن گئے، عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے جانیں دے دی، میرے عشق کے اندر سب کچھ قربان کر دیا۔ جاؤ انہیں مبارکباد دے دو، تم میرے چاہنے والے بن گئے، محمد تمہارا چاہنے والا بن گیا۔ تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ آخری سانسیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اور آپ کی پسلی کے درمیان آپ کا سر ہے، آخری سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ اللہم رفیق الاعلی بالرفیق الاعلی، سبحانک اللہم و بحمدک ربنا وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ گھر میں آرے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی سونے کیا بات ہے، عائشہ جدائیوں کا وقت آ گیا۔ اماں فاطمہ بیٹھ کے رونے لگی۔ دھیاں ہی ہوتی ہیں میرے پیارو، کوشش کرنا عبدالحکیم والو،
خدا کچے مکان میں رکھے، خدا پکے مکان میں رکھے، خدا میرے عزیز و انگلینڈ کے پیسے ڈالر پاؤنڈوں کے اندر تمہیں رکھے۔ بچیوں کو کبھی رونے نہ دینا، کبھی رونے والا ماحول ہی پیدا نہ کرنا۔ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا، میرے گھر کے اندر میری بیٹی میری بیوی خوش رہے گی تو میں قبر میں خوش رہوں گا۔ اگر میری بیوی نے رو کے دکھا دیا اور یوں کہہ دیا آپ تے چلا گیا، اللہ میں انہاں دے حوالے کر گیا، میری چرپائی کو پکڑ کے کہہ دیا کہ میں نے تو نیت کی تھی تیرے کندھے کے اوپر میرا جنازہ جائے اور مجھے رو کے دکھا دیا آپ تے چلا گیا، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ یہ ایسا جملہ ہے کہ مجھے قبر میں آرام کرنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ بچیوں کو میرے عزیزو اتنا حق دے کے جاؤ، اگر باپ یاد آئے تو تیری بچیاں اپنے باپ کے گھر میں آ کے آسانی سے رو سکیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم، بڑے بڑے پتھر دل اس وقت ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب بیٹیاں ماں کو کہتی ہیں اماں ابا نظر نہیں آ رہا، اماں ابو دی مینوں یاد ستاندی ہے۔ زندگی گزر جائے، دیوں بیٹوں والے میرے بچے میری بچیاں ہو جائیں، باپ کو مرے 50 سال بھی ہو جائے، ماں بھی چلی جائے تو بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں پراوا تینوں پتہ جی کیڑا دن ہے، اج اسی اجڑ گئے سی یتیم ہو گئے سی، ارے پیو دا جنازہ ساڈا اٹھیا سی۔ ان کو خدا کے واسطے اتنا حق دے کے جانا کہ تمہاری بچیاں عزت کے ساتھ تمہارے گھر میں آ سکیں۔ ان کو جہیز دو نہ دو، ان کو حق مکان اور دکان اور کاروبار میں اتنا دینا تاکہ یہ بھی سینہ تان کے اپنی بھابھیوں کے درمیان بیٹھ سکیں۔ ورنہ میرے عزیزو ہم ایک معاملے میں ہر میں پاس ہو گئے لیکن بیٹیوں کو رلانے میں ہم نے کسر نہ چھوڑی۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے بچوں کو زندہ درگور کر دیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے بچیوں کا حق بچوں۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کو دگنا دو اور لڑکے کو کہہ رہا ہوں بیٹی کو دو، بیٹی کو کہ ایک بیٹی کو دو، دو بیٹے کو دو، تو پھر کیوں تم ایک بھی بیٹی کو نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب اللہ کے نظام پہ راضی کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حاجی صاحب آئیں گے، عبدالحنان صدیقی صاحب آئیں گے، تقریروں میں اعلیٰ، سخاوت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، نمازوں میں تقوی میں اعلیٰ۔ اللہ فرمائیں گے کھلے 8 دروازے، ہر چیز جاننے کے باوجود کھلے 8 دروازے جا۔ پیچھے سے رونے کی آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے کون رو رہی ہے؟ اللہ اس کی دھی رو رہی ہے، 5 بہنوں کی 5 بھائیوں کی بہن رو رہی ہے۔ ہر ایک کا عبدالحکیم میں مارکیٹ تھی، پلازا تھا، اس کا کرائے کا مکان تھا، دینے کے لیے کرائے کو نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے باپ کی وراثت تھی جی، ساری بیٹوں کو دے دی، بیٹی کو نہیں دی۔ اللہ فرمائیں گے ادھر اس کو بلا لو جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے، دروازے بند کر دو، پہلے یہ بتا بیٹی کو کیوں رلا کے آیا ہے؟ میرے عزیزوں اس کا ایک آنسو تیرے میرے لیے جنت کے 8 دروازے بند کر دے گا۔ یہ شیخ الحدیث مولوی عبداللہ صاحب خیر المدارس والے فرماتے ہیں بیٹیوں کو حق نہیں دیا، اللہ باپ کو بلائیں گے اور کہیں گے ابا جی ہاں حق کیوں نہیں دیا؟ کہے گا اللہ عبدالحکیم میں دستور نہیں تھا، ہم اللہ فلاں میر ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، کمبو ارائی ہوتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیا کرتے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں بتاؤ بیٹی کا کتنا حصہ بنتا تھا؟ یا اللہ 1.5 ایکڑ بنتا تھا، اس کے ہاتھ میں پھوڑا اور کسی پکڑا دو، اس کے ہاتھ میں تسلا پکڑا دو، 7 آسمانوں سے لے کر زمین کی گہرائی تک، تحت الثری تک، اس 1 ایکڑ کی مٹی کھود کھود کے تسلے بھر بھر کے میرے پاس لے کے آئے۔ اگر نہیں لے کے آ سکتا تو 1.5 ایکڑ زمین کو جہنم کے اندر ڈال دو، اس کو لوہا بنا کے اتنا گرم کر دو، پھر سوراخ کر کے جہنم کا زنجیر ڈال دو، پھر 1.5 ایکڑ زمین اس باپ کے گلے میں ڈالو اور اس کو درے مار مار کے میدان معاشر کے چکر لگواؤ۔ لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہہ دینا یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں بیٹی کا حق کھا کے آیا۔ سنو قرآن کا فیصلہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ پڑھو سورہ بقرہ کے آخری رکوع سے پہلا والا رکوع۔ اگر ابا جان وصیت غلط کر کے چلا جائے، بیٹوں کو دے جائے، بیٹیوں کو نہ دے کے جائے، تو بعد میں باپ کے جنازے کو ہلکا کرو، باپ کی قبر پہ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے، حضرات وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی کا میرے باپ نے دینا ہے ہم تیار ہیں، ہمارے سے آ کے لے لے۔ خدا پاک کی قسم کوشش کرنا کہ بیٹی ہاتھ کھڑا نہ کرے، ورنہ جتنے پھول ہیں سارے گندگی تبدیل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو کفور ڈال دے، تو گلاب ڈال دے، بیٹی کا کھا کے مدینے کے اندر جا کے دفن ہو جا، مدینے کی باریں اپنی جگہ، لیکن بیٹی کا حق تجھے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ بیوی، عورت ہر معاملے میں صاف، بیوی کا حق ادا کیا، نہیں لمڑی صاحب اسی ہن انے گئے گزرے رو گئے، یہاں سی لگائیاں دا اسی سمانیاں دا حق پورے کریے، روٹی نہ دین دے۔
کھلاتے نہیں. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا کالی کملی والے کا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بدھ کے دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے سرداروں نے مارا. جب پتہ لگا میرے ابو بکر کا چہرہ ہی بگڑ گیا، چہرہ پہچانا نہیں جاتا، ناک موٹی ہو گئی، ہونٹ پھٹ گئے، اور آ کر بات کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کا جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں سے خون آ رہا ہو. میرا نبی نہ ابو قحافہ کے گھر گئے نہ عائشہ کے بابے کا حال معلوم کرنے گئے. میرا نبی روتا روتا سیدھا حرم کے اندر چلے گئے اور اپنا دامن پھیلا کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رونے لگ گئے کہ یا اللہ ہمارے پڑی، اللہ اکبر، چمڑے اجڑے میرے یاروں کے، میں نے کبھی تیرے دربار میں دامن نہیں پھیلایا، آج صدیق کی یاری پر میں نے تیرے دربار میں دامن پھیلا دیا. یا اللہ میرا ایک ہی تو ہے، میرے 4 کوئی نہیں، یا اللہ میرے 10 کوئی نہیں، میرے 20 کوئی نہیں، وفادار صدیق ہے. اللہ اکبر، اللہ میں نے دامن پھیلا دیا. سارے صحابہ محمد کے وفادار ہیں، حقدار ہیں، لیکن صدیق کی مثال ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر، دامن پھیلا کر اللہ صدیق کی آنکھوں کو دیکھا نہیں جاتا، صدیق کے زخموں کو دیکھا نہیں جاتا. مالک اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے آج 2 نام پیش کرتا ہوں، میری رائے ہے، باقی تو جانے، تیری پسند جانے. ایک شام کا بیٹا دے دے، ایک خطاب کا بیٹا دے دے. اے اللہ صدیق کے رونے نے میرے اندر سے ہلا کے رکھ دیا. حضور علیہ السلام ابھی دروازے کے واپس نہ آئے، جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ تیرے آنسو خدا کو اتنے پسند آئے، اللہ نے خطاب کا بیٹا تیری جھولی کے اندر ڈال دیا.